السلام علیکم، میں ہوں عباس حمزہ ٹائمز کے ساتھ۔ آج ہم لوگ آئے ہوئے ہیں فیرمیڈوز، تو یہاں پہ ہم کچھ مقامی لوگوں سے انٹرویو کریں گے کہ اس جگہ کے حوالے سے یہ کب اس کا جو ہے نا وہ ٹوریزم کے حوالے سے کب مشہور ہوا، تو اس کا ہسٹری کیا ہے، تو آگے فیوچر پرسپیکٹیو ہے ان کے کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ آج قاری صاحب موجود ہیں، آئے ان سے پوچھ لیتے ہیں اس کے تھوڑے تاریخ کے بارے میں۔ جی قاری صاحب۔ السلام علیکم جناب سر، ٹوریزم تو آپ کو اندازہ ہے، یہاں پہلی ایکسیبیشن ننگا پربت نارتھ فیس سے 1895 میں پہلی ایکسیبیشن آئی، اور اس کے بعد درمیان وقفے سے ٹوریزم یعنی کلائمبر آتے رہے، آہستہ آہستہ ٹریکنگ والے شروع ہو گئے، اور پھر آپ سب کو اندازہ ہے کچھ عرصے سے لوکل ٹوریزم بھی کافی بڑھ گئے۔ تو ہم نے بھی پھر ٹوریزم کی فلو دیکھتے ہوئے 1994 سے فیری میڈو کوٹیج کے نام سے ہم نے ایک چھوٹی سی کیمپ سائٹ شروع کیا۔ الحمدللہ اسی حساب سے آج ہی بہت بڑی کیمپ سائٹ بن گئی فیری میڈو کے حساب سے۔ تو ابھی وہ پرانے زمانے میں ٹینٹ زیادہ استعمال ہوتے تھے، ابھی الحمدللہ پورے ایریے میں فیری میڈوز میں کافی سارے ہوٹل بن گئے، تو ہم نے بھی ہوٹل بڑھا دیے ہیں، تو اکثر لوگ روم میں فیرمیڈوز مشہور ہونے کی کیا وجہ ہے، مین چیز؟ اصل اس میں آپ دیکھ رہے ہیں سیاحت کہیں بھی جاتی ہے تو نیچرل کے لیے جاتے ہیں۔ بالکل تو فیری میڈوز ایسی جگہ ہے، آپ کہیں بھی جائیں تو آپ کو اگر ندی نالے ہیں تو پھر جنگل نہیں ہوگا، جنگل ہیں تو کوئی ایسا بڑا پہاڑ قریب نہیں ہوگا، مطلب ڈیفرنٹ ہے۔ فیری میڈوز ایسی جگہ ہے جہاں آپ ایٹ اے ٹائم میڈوز بھی دیکھتے ہیں، ندی نالے بھی دیکھتے ہیں، فارسٹ بھی ہے، سامنے ننگا پربت بالکل بہت یعنی 8126 میٹر یعنی پاکستان کا دوسرا بڑا پہاڑ ہے، اور اس کے نزدیک بیس کیمپ جانے کے لیے ٹوریزم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت ایزی اپروچ ہے، یعنی 7 گھنٹے میں جیپ سٹاپ سے جہاں جیپ اتارتی ہے ادھر سے بیس کیمپ تک ایک سائٹ 7 گھنٹے لگ جاتے۔ تو کہتے ہیں دنیا میں اتنا ایزی ٹریک اور نزدیک اتنے پہاڑ کے پیدل ٹریک نہیں ہو سکتی۔ آپ یہاں پر آپ کو کیا مشکلات پیش کرنے کو آتے ہیں اکثر؟ سر آپ کو اندازہ ہے کہ آپ جس راستے سے آج آئے ہیں اسی راستے سے ہمیں یہاں مشکلات ہوتے ہیں، فوڈ سپلائی اور دوسرا تیسرا چیز جو بھی چیز ہمارے یہاں پیداوار صرف لکڑ کا ہے اس اور پانی ادھر کا ہے، باقی ساری چیزیں جو ہے پنجاب سے وہیں جو چیزیں فوڈ سے لے کے ہر چیز ادھر سے آتے، وہیں ہم جیپ تک تو چلو خرچہ ہو گیا، جیپ تک آ گیا، اس کے بعد 2.5 سے 3 گھنٹہ مزدور اٹھا کے لاتے ہیں، بعض چیزیں ٹوٹ جاتے ہیں، بعض کیا ہوتا ہے، تو اخراجات یہاں چیزیں پہنچانا بڑا مشکل ہے، لیکن لوکل ہے، ہم شروع سے محنت کش ہیں اور محنت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج آپ کو خود اندازہ ہے کہ 15-20 فارنر ہیں، لوکل ہیں، سارے کھانا سے ہر چیز سے سیٹسفائی ہیں۔ یہاں کی کمیونٹی بہت فرینڈلی ہوتی ہیں اور گیسٹ لونگ ہوتے ہیں، تو آپ کیا رائے اس کے اصل بارے بات میں؟ اس طرح ہے کہ ہر جگہ میں جہاں ٹورسٹ جاتے ہیں اس جگہ میں لوگ ٹورسٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو وہ ایسے سے وہ ان جگہوں میں جائیں جہاں ٹورسٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ لوگ آٹومیٹک ان کو کچھ اخلاق آتا ہے، آٹومیٹک اخلاق آتا ہے، کیونکہ لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے لوگ یورپین ہوتے ہیں، یہاں مطلب مختلف کنٹریز کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی آتے ہیں، تو ان کے درمیان بیٹھ کے وہ ایسے ایسے سیکھ جاتے ہیں، بچپن سے دیکھتے ہیں تو ٹورسٹ ہی دیکھتے ہیں، 5-6 سال کے بعد یہاں میڈو میں کھیلتے ہیں تو بھی ادھر سے ٹورسٹ جاتے ہیں، ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کو پھر آہستہ آہستہ یعنی تمیز لوگوں سے ملنا، کیسے بات کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، وہ ایسے ایسے خود بخود سمجھ جاتے ہیں۔ ایٹ اے ٹائم آپ کو پاس کتنے جگہ ہے اکوموڈیٹ کرنے کے لیے پورے فیرمیڈوز میں؟ کتنے تقریباً ہوٹلز ہوں گے یہاں پہ؟ سر کتنے فیری بندے میڈوز کا اکوموڈیٹ ہو تو سکتے ہیں ایک دن میں؟ اول مجھے کوئی اتنا اندازہ نہیں ہے، کمرے ہیں 10-15 ہوٹل ایسے ہیں جن میں کسی میں 10 کمرے تو کسی میں 5، کسی میں 15، اسی طرح ہے۔ میں اپنے ہوٹل کے بتاؤں تو میرے پاس کوئی فی الحال 23-21 روم ہیں، 2 ہیٹنگ روم ہیں۔ اب کیمپ ہے میرے پاس کوئی 45-50 کیمپ ہیں، تو کیمپوں میں بھی لوگ رہیں تو ہم نے ایٹ اے ٹائم یہاں 300 لوگوں کو رکھا ہے ہوٹل میں، کمرے اور ٹینٹ ملا کے، اور صرف کمروں میں کریں تو آپ کو پتہ ہے اگر سنگل ہو گیا تو 23 بندوں کی جگہ ہے، ڈبل ہو گئے تو 46 لوگوں کی جگہ ہے، فارنر تو اس سے
سنگل اور ڈبل میں رہتے ہیں، اتنی زیادہ کیپیسٹی یہ نہیں۔ ٹوریزم کی وجہ سے آپ کے جو ہے یہاں کے ماحول کو، نیچر کو کچھ ڈیمیج تو نہیں ہوا آج تک؟ سر باقی سب ٹھیک ہے، بس صرف اتنی سی ہے کہ لوگ کہیں بھی جاتے ہیں، ہمارے لوکل کے اندر اویئرنیس یہ ابھی تک مکمل نہیں آئی۔ خیر پہلے کی نسبت تو بہتری آ گئی، ابھی اگر کہیں سگریٹ پیتے ہیں تو وہ ایسے پھینک دیتے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جنگل میں آگ لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، عام بندوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اور پھر کیمپ سائٹ پہ راستے میں جیسے بسکٹ کھایا وہ ڈبہ پھینک دیا، ایسے کچھ شکایت ہیں ہمارے۔ تو وہ کمزوری ہمارے پورے ملک کے اندر ہے۔ جو ہمارے ملک کے پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کسی ملک میں رہ رہے ہیں، وہ سکھا کے بھیج رہے ہیں، وہ ایٹومیٹک سیکھے ہوتے ہیں۔ ہمارے جو پاکستان کے اندر ہم رہ رہے ہیں، ہم خود بھی ایسے ہیں، تو ہمارے پاس جو ٹورسٹ بھائی آتے ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز پہ تھوڑی غفلت ہے، تو کوشش کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ بھائی کم از کم فارنر کو لوگ کہتے ہیں جی آپ فارنر ٹورسٹ کو بہت پیار دیتے ہیں، لوکل کو اتنا نہیں دیتے ہیں۔ اصل فارنر کمرے میں بیٹھتے ہیں، جب واپس جاتے ہیں تو یہ ایسا نظر آتا ہے اس کمرے میں کوئی بندہ بیٹھا ہی نہیں، اور جب راستے میں چلتے ہیں تو وہ کسی کا گن بھی اٹھاتے ہیں، کسی نے پھینکا ہوا وہ اپنا تو چھوڑو کسی کا بھی وہ جمع کر کے پلاس تھیلے میں ڈال کے شام کو یہاں بون فائر پہ، ہر ہوٹل میں بون فائر ہوتا ہے، بون فائر پہ جلاتے ہیں۔ تو فارنر کی کچھ خاصیتیں ایسی ہیں یہاں، تو ہم یہ اس جگہ میں ہم نے آج تک یہ دیکھا ہے کہ فارنر گن نہیں پھیلاتے، ہمارے لوکل تھوڑا زیادہ بھی ہوتے، اور ہماری شروع سے حالانکہ گورنمنٹ بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی آپ چھلکے نہ پھینکے، گندگی روڈوں میں نہ پھینکے، جو بھی کھائے وہ اس کو یعنی لے جا کے جلائیں یا مخصوص جگہ پہ رکھیں، لیکن ہم بھی ایسے ہیں، تو ہمارے پاس جو ہمارے لوکل ہیں پاکستانی بھائی ہیں ہم سب ایسے ہیں، تو کوشش ہوتی ہے کہ ایسے ایسے قاری ٹھیک ہو صاحب جائے۔ آخر میں جو ہے نا آپ سے رائے پوچھیں گے، آپ کا کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے، وہ کس علاقے میں کیا کچھ ڈیولپمنٹ کر سر سکتی بات ہے؟ اس طرح ہے، دیکھیں ہمارا اس ایریا میں خصوصاً فیری میڈوز میں اس طرح ہے کہ یہاں ٹوریزم کی ڈیامر کے اندر ٹوریزم ڈیولپمنٹ کر کے وہ ایک Organization، ڈائریکٹر رکھتے ہیں۔ بالکل اللہ کا فضل یہ ہوا ہے کہ نیچے آج تک کوئی ڈائریکٹر ادھر نہیں آیا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے۔ آپ کو پتہ ہے رائیکوٹ برج سے لے کے ننگا پربت کے دامن تک جو بھی چیز ہے ہم اپنی مدد آپ کے تحت، نہ ہمارے پاس بجلی ہے گورنمنٹ کی، ایک انجینئر ادھر آتا ہے، ہم خدمت کرتے کرتے اس کو بڑی فریاد کرتے ہیں، پیسے بھی نہیں لے کے بیچتے ہیں، وہ جا کے ایک کاغذ بنا کے بیچارہ آگے دے دا، آگے سے کہتے ہیں پلاننگ نے کینسل کیے، مطلب صرف آدھا تک ہمارا روڈ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اس سے یہ ذرا انہوں نے کھول دیا ہے، یہ ان کی ہم مشکور ہیں گورنمنٹ کے۔ اس کے علاوہ آج تک کچھ بھی نہیں کیا ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں، ہم نے جنگل بیچ کے یہ روڈ شروع میں روڈ بنوائے تو ہم نے جنگل بیچ کے بنوائے، ابھی بجلی اپنی مدد آپ کہتے ہیں۔ ابھی ہم یہاں ہمارے پاس کوئی مطلب فریزر نہیں چلتی ہے، ہمارے وہ چھوٹے چھوٹے ٹربائن لگے ہوئے ہیں، اسی ٹربائن میں ہم گلیشر لا کے چکن کو بڑی تکلیف سے ہم اس کو سیف رکھتے ہیں۔ ابھی زندہ چکن تو ہم نیچے سے لا نہیں سکتے ہیں، بالکل تو ہمیں جتنا تکلیف ہے وہ تو ہمیں اندازہ ہے، گورنمنٹ کا یہاں کوئی مدد نہیں ہے ابھی تک، زیادہ سے زیادہ آ گیا ایک دو باتیں الٹی پلٹی کر کے چلے گئے، سمجھ رہے نا، ان کے ہر محکمے کے کچھ بندے کہیں بھی ہوتے وہ آ گئے جی، ان کی کہ بکرے ایک دو ذبح ہو گئے، کوئی کسی اس کے بڑا جو آتا ہے پیچھے 10 اور آتے ہیں، گورنمنٹ کا خرچہ ہے، اس علاقے کے خاطر کسی نے کچھ نہیں کیا ابھی تک۔ قاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات تھینک یو جی، کرنے کے لیے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔